کو بہا دے اور اپنے دل کی کیفیتوں کو موم کر دے، رحمت تیری طرف متوجہ ہوگی، عطا تیری طرف متوجہ ہوگی، برکت تیری طرف متوجہ ہوگی، اور رب شان کریمی سے تیرے مسائل کو حل کر کے دکھائے گا۔ اللہ سے کہے مولا میں بچہ تھا نا، میں تیرے ساتھ راز و نیاز رونے کے ساتھ کرتا تھا، اور مولا جب میں بچہ تھا میں تجھ سے مانگتا ہی رو کے تھا، اللہ میں تجھے بھول گیا۔ وہ رونے والا گر، وہ رونے والا کوڈ ورڈ اور رونے والی ماسٹر کی، وہ چابی جہاں لگاؤ یوں لگ جائے، اسے ماسٹر کی کہتے ہیں کہ اللہ میں وہ بھول گیا تھا، میں آ گیا ہوں، لبیک۔ حاجی کیا کہتا ہے؟ لبیک، اللہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہوں، آ گیا ہوں، آ گیا ہوں۔ ایک طرح غلام تھا جو تجھے چھوڑ گیا تھا، ایک طرح دوست تھا مولا تجھ سے باغی ہو گیا تھا، اللہ ایک طرح بندہ تھا جو تیری جوتیاں چھوڑتا تھا، پر تیرے در کو چھوڑ کے کوئی اور چوکھٹوں پہ گیا، در گئیاں، در کھائیاں، مولا جگہ جگہ گیا اور جگہ جگہ میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، لوٹ آیا، لبیک لبیک، لوٹ آیا، اب تیرے دروازے پہ آیا ہوں مولا، اب خالی نہ لوٹا۔ غیر کے دروازے میں جاتا ہوں تو کہتا ہے مشرک ہے، در کی چوکٹوں پہ جاتا ہوں تو کہتا ہے مشرک ہے، واقعی میں نہیں جاؤں گا، میری جبین نیاز صرف تیرے سامنے جھکے گی۔ اللہ سے اپنی مزاج کی، اپنی طبیعت کی، اپنی بولیوں سے باتیں کریں۔ ارے آپ پڑھے لکھے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اب وہ تو نہیں ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام والے چرواہے تو نہیں ہے نا، ہاں ان پڑھ سادہ سا بندہ، اسے پتہ ہے کہ موسیٰ کا کوئی رب ہے، میں نہ جانوں ہے کہاں پر ہے، صحیح رب سے پیار کر بیٹھا، رب سے دوستی کر بیٹھا، اللہ سے تعلق بنا بیٹھا اور اللہ سے بیٹھا باتیں کر رہا، اور ایسی باتیں کر رہا جو اللہ کی شان کے خود منافی ہیں۔ اللہ تو ان عیبوں سے ہے ہی پاک۔ کبھی کہتے ہیں مولا یہ بکری ہے بڑی خوبصورت، اس میں سے دودھ پلاتا اگر تو آ جاتا۔ کبھی کہتے ہیں مولا میں تیری سب سے جوئیں نکالتا، بڑے عرصے سے تیری ماں نے تجھے کنگھی نہیں دی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں مولا میں تجھے نہلاتا، تجھے سرما لگاتا۔ کبھی کہتے ہیں مولا ان مینیوں کو ہٹا کے صاف جگہ پہ تجھے بٹھا کے اچھی بکری کا دودھ پلاتا۔ پہلی گرمی بہت ہے مولا، میں تجھے اچھی بکریوں کا دودھ پلاتا، باتیں کر رہا اللہ کے سامنے، اور ساری باتیں وہ ہیں جو میرے اللہ کی شان ہے ہی نہیں، اللہ تو ان عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ کے معنی یہی ہیں، اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، پاک ہے، پاک۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے، تو یہ کیا کر رہا؟ سنا، اس کو ڈانٹ دیا، بیچارہ سہم گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تو تجھے بھیجا اس لیے تھا میرے بندوں کو مجھ سے ملا۔ وہ ایک چرواہا بیچارہ، وہ دیوانہ، وہ بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور موسیٰ تو نے اسے باتوں کو روک دیا۔ یا اللہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا اور میں وہ انہی باتوں مجھے اچھا لگ رہا، انہی باتوں مجھے اچھا لگ رہا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ یہ فرقان کو کیا ہوا ہے؟ کئی دن سے دیکھتے ہیں نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کی بات سننا۔ وہ کیفیت آ جائے کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، کھانا دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ مانگے اس سے مانگے، آج امت نے مانگنا چھوڑ دیا، مسائل بڑھ گئے۔ چاہیے میڈیکل سٹور اتنے ہیں کہ کریانے کی سبزی کی دکانیں اتنی نہیں ہیں جتنی میڈیکل سٹور ہیں، اور جتنے ڈاکٹر ہیں اور جتنے حکیم ہیں۔ آپ بھول نہیں سکتے یہ بات، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا، اتنا زیادہ مریض اور گھر میں ڈھیروں لگی ہوئی ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں دواؤں سے، شفا کہاں گئی؟ ڈھونڈ اس شفا کو، تلاش کر، کہاں گئی شفا؟ بیماریاں کیوں آئیں؟
دیا، اس کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیا، اس کے بارگاہ میں بھکاری بننا چھوڑ دیا۔ جب بھکاری بنے گا، جب تم مانگے گا، اللہ غیب کے خزانے سے عزتوں، برکتوں، راحتوں، رحمتوں، خوشیوں کے خزانے تجھے ایسے دے گا جیسے بارشیں برستی۔ یہ تسبیح کس چیز کا نام ہے؟ مانگنا تو ہے۔ یہ سجدہ کس چیز کا نام ہے؟ مانگنا تو ہے۔ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ تراویح کی نماز کے سجدے در سجدے در سجدے در سجدے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ مانگنا تو ہے۔ ارے گرمیوں کے 15.5 گھنٹے 16 گھنٹے کے روزے رکھ کے بیٹھے ہو، یہ کس چیز کا نام ہے؟ مانگنا تو ہے۔ فجر کی اذان مانگنا، اذان کے بعد دعا مانگنا، سلام مانگنا، سجدے کی ہر تسبیح مانگنا، رکوع کی تسبیح مانگنا، سلام مانگنا، اور نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا مانگنا، سارا مانگنا ہے۔ اس کو مانگنا پسند ہے۔ اور کیوں؟ وہ خود مانگتا نہیں ہے نا، وہ خود مانگتا نہیں ہے، دیتا ہے، وہ داتا ہے، وہ دیتا ہے اور سارے جہان کو۔ وقت نکالیں دعا کے لیے۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں اللہ والو عرض کر رہا ہوں، وقت نکالیں، روزانہ وقت نکالیں، ہفتے کے بعد وقت نکالیں، دوسرے دن وقت نکالیں، اہتمام سے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں پڑھ رہا تھا، مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے کہ دعا کے لیے وقت نکالتے تھے۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، یاد ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی۔ ہمیں نیند اتنی زیادہ تھی، اتنی میری نیند تھی جوانی میں کہ میں مکہ مکرمہ میں روزہ گرمی کا تھا، میں سحری کھا کے فجر پڑھ کے سو گیا۔ رات کو سخت گرمی، دن کی مکہ کی گرمی، اللہ اکبر، اور میں نے اوپر کپڑا کوئی اوڑھا ہوا تھا، اتنی گرمی کہ میرا جسم بھیگا ہوا، اوپر سے دھوپ چڑھ گئی اور میری آنکھ نہیں کھلی، سخت سردی، میں سویا ہوا، بارش شروع ہوئی، پانی نیچے سے بہنا شروع ہوا، میری آنکھ نہیں کھلی۔ اتنی نیند پختہ، پر کہنے لگے 2 موقع ایسے ہوتے تھے میری آنکھ کھل جاتی تھی، جب شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ ارے اللہ والو، وہ رونا ہی کیا ہوگا اس جیسے عظیم شخص کی جس کی اتنی گہری نیند کہ سخت گرمی اس کی آنکھ نہ کھلوا سکے، سخت سردی اس کی آنکھ نہ کھلوا سکے، پر ان درویشوں کا رونا ان کی آنکھ کھلوا دے، کا رونا ان کی آنکھ کھلوا دے۔ رونا چھوڑ دیا، پھر روتے رہے، کبھی اولاد کے غم پہ رونا آیا، کبھی اولاد کی شادیاں نہ ہونے پہ رونا آیا، کبھی اولاد کی نافرمانیوں پہ رونا آیا، کبھی پڑوسی کے دکھ پہ رونا آیا، کبھی قرضوں کے دکھ پہ رونا آیا، کبھی زمین کے کیڑوں پہ رونا آیا اور فصل نہ ہونے پہ رونا آیا، کبھی دکان کی بربادی پہ، کبھی گھر کی بربادی پہ، کبھی ملک کی بربادی پہ، کبھی نظام کی بربادی پہ رونا آیا۔ اصل رونا جہاں تھا وہاں روئے نہیں۔ سنو، بچہ ساری عمر روتا ہے، بچے کے لیے ساری عمر روتے ہیں، اگر پہلے دن بچہ رو لینا ساری عمر کا رونا نہ ہو ہے۔ جو بچہ ماں کے پیدا ہونے کے بعد، میں نے میڈیکلی عرض کر رہا ہوں، میں اس شعبے کا آدمی ہوں، جو بچہ ماں کے پیدا ہونے کے بعد نہیں روتا اس کے لیے ساری عمر رونا پڑتا ہے، اور وہ بیچارہ دکھوں کی دنیا میں ساری عمر روتا ہے۔ اگر پہلے دن رو لیتا تو ساری عمر وہ تکلیفیں، بیماریاں نہ ہوتی جو نہ رونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ والو، قبر کا پیٹ ہمارا انتظار کر رہا، پر زمین آسمان کے پیٹ میں اگر رو کے جائیں گے، قبر میں بھی رونا نہیں پڑے گا، قبر سے پہلے بھی رونا نہیں پڑے گا، اور محشر میں بھی رونا نہیں پڑے گا، اور جہنم کی دنیا میں نہیں رونا پڑے گا، مسکراتے ہی مسکراتے ہوں گے، مسکراتے ہی مسکراتے ہوں گے۔ یقین جانیں، رو دھو کے اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیں، کہ دنیا مکر نال تے روٹی شکر نال، یہ تو ہمیں سمجھ آئی، دنیا مکر نال روٹی
شک کرنا، یہ تو ہمیں سمجھ آئی۔ وہ اللہ کہتے ہیں یہ مکر کر لے۔ ایک بات بتاؤں، آپ کے سامنے کوئی 2 نمبری کرے، وہ آپ کی نظروں میں گر جاتا ہے، بہروپ کیا بنے، گر جاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اچھا 2 نمبری کر لے، رونا نہیں آتا، رونے جاتی شکل ہی بنا۔ وہ کیسا کریم ہے، سوچے تو صحیح ہے کریم۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ تو اجے رونا نہیں آتا نا، کہ وہ یہ پہلے بات سنی میں نے پہلی دفعہ کہی ہے، پر رونے جیسی شکل بنا لے، میں پھر بھی قبول کر لوں۔ یہ رونا مجھے اتنا پسند ہے، اس رونے کی شکل بنانے والا بھی میری بارگاہ میں اتنا ایسا عجیب ہے اور ایسا مقبول ہے اور ایسا محبوب ہے اور ایسا مرغوب ہے اور ایسا مطلوب ہے کہ مجھے وہ بھی پسند ہے۔ رونا نہیں آتا، کوئی حرج نہیں، رونے جیسی شکل ہی بنا۔ بندوں کے ہاں بہروپ نہیں چلتا، کہتے بہروپ کیا ہے، بندوں کے ہاں روپ چلتا ہے، اثر چلتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، آیا تو ہے نا۔ بندوں نے جھٹلا دیا تو میں بھی جھٹلا دوں، پھر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا؟ بندے کہتے ہیں یہ جا جانتے تیری مکر کو، فریب کو، تیرے سارے دھوکے فریب جھوٹ جانتے ہیں، جا یہاں سے۔ میرا اللہ بھی کہتے ہیں جا یہاں سے، پھر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا؟ تو رونے کی دنیا لے آئے۔ آج امت کو رونے کی اور توبہ کی ضرورت ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ ان دکھوں ان غموں میں روئے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ایک درود پاک کی تسبیح پڑھیں، کوئی مسنون درود پاک ہے، ایک درود پاک کی تسبیح پڑھیں۔ سچی بات ہے، اگر روتے ہوئے پڑھ لینا اس درود کو، دیکھے تو صحیح کائنات میں عرش ہلا کے رکھ دے گا۔ ایک استغفار کی تسبیح پڑھیں، 1000 نہ پڑھیں۔ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا، انہوں نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد ایک صاحب آئے، وہ بھی جماعت میں شامل تھے۔ انہوں نے ہم نے سنتیں پڑھی، سنتے پڑھ کے مسجد میں میں ان سے باتیں کرنے لگا، مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ 7 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ وہ 20 رکعتیں اوابین کی پڑھ کے گیا، مجھ سے فرمانے لگے اس سے بہتر تھا 6 پڑھ لیتا، 20 نہ پڑھتا، کیونکہ اس نے 20 جس انداز سے پڑھی ہے اس سے بہتر تھا یہ 6 پڑھ لیتا، پر خشوع سے پڑھتا، دھیان سے پڑھتا اور توجہ سے پڑھتا، اس سے بہتر تھا 6 پڑھ لیتا۔ میں کہتا ہوں تو 1000 دفعہ کلمہ نہ پڑھ، میں روک نہیں رہا، اب تو کروڑوں دفعہ پڑھیں، میں روک نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں تو 1000 دفعہ نہ پڑھ، پر 100 دفعہ پڑھ، ڈوب کے پڑھ، گڑ گڑا کے پڑھ، بھکاری بن کے پڑھ۔ اس ڈوبنے پہ، اس بھکاری بننے پہ رب اپنی نام کی برکت سے تجھے جو عطا فرمائے گا، اور تیرے لیے جو خیر کے فیصلے اور برکت کے فیصلے اور عافیت کے فیصلے اور راحت کے فیصلے اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ تجھے دنیا آخرت کی خیریں کتنی مل سکتی۔ عافیت کے فیصلے اور راحت کے فیصلے اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ تجھے دنیا آخرت کی خیریں کتنی مل سکتی۔ اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز میں رونا ہوتا تھا، اور میں 7ویں صف تک اور کبھی 10ویں صف تک ان کی رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں اور رونا جاتا تھا، اور وہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ اپنی طبیعتوں کو مائل کریں اللہ والے اس مزاج کی طرف۔ پھر ایک تسبیح پڑھیں گے نا وظیفے کی، آپ کے کام بن جائیں گے۔ کیوں؟ رو کے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا، رو کے اللہ سے تعلق بنا لیا ہوگا، اور رو سے اللہ کے ساتھ ہو چکے ہوں گے۔ ہاں، میں آپ کو وظائف بتاؤں گا کچھ، آج میں آپ کے لیے تحفے لایا ہوں۔ جنا سچ پوچھ دیتا ہے دل بردا، میں حاضر خدمت پھٹ تھی نا، کب رول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا۔ میں آیا ہوں، کچھ دوں گا اللہ کے عطا سے، مجھے بھی کسی بڑوں سے ملا ہے، پر میں کہتا ہوں جو دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے تیری طبیعت کے اندر اگر رونا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا، مائل ہونا، سوالی بننا آ گیا، پھر وہ تھوڑا سا کیا تجھے بڑا کام آئے گا، اور اگر تو نے وہ غفلت سے کیا پھر کہے گا میرے وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں فائدہ کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ کا تو نام لے اور فائدہ نہ ہو کوئی بات ہے، اور اللہ کا نام لے اور تجھے نفع نہ ہو کوئی بات ہے
نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک دینے والا ہے اور غیب کے خزانے سے اللہ سے ہم لینے والے بنے ہیں۔ میری طرف توجہ کریں، غیب کے خزانے سے اللہ سے لینے والے بنے۔ اب لینا کیسا ہے، لینا کیسا ہے اور اللہ سے مانگنا کیسا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے سامنے کوئی وقت نکالیں، کوئی لمحے نکالیں، کوئی ساعتیں نکالیں۔ میں نے ابھی حج کے رمضان میں تسبیح خانے میں لوگ قیام کے لیے آتے ہیں، اس دفعہ بھی تھے الحمدللہ، پوری دنیا سے، ملکوں سے بھی آئے تھے، پورے ملک سے بھی آئے تھے، شاید چکوال سے بھی کوئی آپ گئے ہوں، کوئی گئے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کوئی تھے؟ اچھا، یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اب آپ تھے ماشاءاللہ، تسبیح خانے گئے، ادھر بھی ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے قیام کیا تسبیح خانے کا۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی تسبیح خانے کے آخری دنوں میں، ایک بات عرض کی تھی آخری دن، اور بات یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ بات یہ کہی تھی کہ خیال کرنا ایک رات آ رہی ہے جو ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی عید کی رات، اس رات میں اپنے آپ کا خیال کرنا کہ سارا کچھ لٹوا نہ بیٹھے۔ عید کے دن کے کوئی پروگرام، سیدھے عید کی رات کا کوئی پروگرام، دوسرے دن کا کوئی پروگرام، دوستوں کے ساتھ یا انفرادی، نیٹ پہ یا موبائل پہ یا دوستوں کی محفل پہ، کہیں بھی کچھ لٹا نہ بیٹھنا۔ مجھے اس بات کا اتنا اس کا رزلٹ ملا، اتنا رزلٹ ملا، میں نے اس بات کو بہت کھولا آپ کے سامنے، تو میں نے ایک دو لفظوں میں یہ بات عرض کر دی، اس بات کو کھولا، اور وہ چیز نیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو کھولا، اس کا مجھے بہت رزلٹ ملا۔ بے شمار لوگوں نے کہا کہ پہلے عید کی رات کو ہم سمجھتے تھے بس رمضان گیا، اب خوشیوں کی رات ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات کوئی الٹے سیدھے پروگرام بھی بن جاتے تھے۔ کہا اس بات سے آپ نے وارننگ کی تو اس سے اللہ کی رحمت سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمارے یہ روزے اور پچھلے روزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوا، یہ عید اور پچھلی عید میں بڑی زمین آسمان کا فرق ہوا، یہ رات اور پچھلی راتوں میں بہت عجیب فرق ہوا۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی تھی، آج جو آپ سے عرض کرنے لگا وہ اسی ضمن میں ہے، اسی ضمن میں ہے۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے نا، پریشانی آ جائے اور زندگی کی الجھنیں آ جائیں اور مسائل اور مشکلات بہت زیادہ الجھ جائیں، ہمارے ایک وظیفہ ہے دو انمول خزانے، ایک مصنون وظیفہ ہے، 4 تو اس میں 5 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، اور تیسری شاہد اللہ سے حساب تک، اور چوتھی قل اللہم مالک الملک سے حساب تک، اور 5ویں لقد جاءکم سے حساب تک، لقد جاءکم سے حساب تک سمجھ کرائیں، لقد جاءکم سے، اور 6ٹھی ایک مسنون دعا ہے۔ بھئی یہ تصویر میری نیٹ پہ موجود ہے، مجبوراً ہم نے 5 فروری کو ڈالی تھی، کوئی بات نہیں، چھوڑیں اس بات، میں نے مجبوراً 5 فروری کو ڈالی تھی نیٹ پہ تصویر، اسی سال میں مجبوراً، کہ میرے نام پہ حکیم طارق بے شمار بن گئے تھے، نیٹ پہ علماء کے مشورے سے میں نے ڈالی تھی۔ کچھ علماء اس کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، جو نہ مانتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ کبھی کوئی مشکل ایسی ہو، اب دیکھیں یہ نہ کریں، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، پھر یہ چیزیں مجھے الجھا دیتی ہیں۔ آپ سے ایک درخواست ہے، میں تھوڑی دیر بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اتنی قربانی کر کے تشریف لائیں۔ میں سفروں کا مارا ہوا، پھر رات کو سفر کروں گا انشاءاللہ لاہور کا، تو میں نے بھی آگے نکلنا ہے، تو آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں، میری درخواست ہے۔ ابھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو ایسی جو حل نہ ہوتی ہو، ایک تو یہ وظیفہ پڑھیں، اور دوسرا وظیفہ ہے جو میں آپ کو انمول خزانے کا دوسرا وظیفہ، وہ ہے یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ اگر کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بیٹھا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن صرف اور صرف یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر پڑھتا رہے نا، صرف یہ 3 لفظ، کون سے؟ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، یہ 3 اللہ جل شانہ کے نام ہیں۔ اگر یہ کوئی بندہ سارا دن پڑھے، وضو بے وضو، پاک ناپاک، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر قدم، اگر کوئی
کوئی شخص یہ پڑھ لینا حیرت انگیز اس کے رزلٹ۔ ایک ساتھ میرے پاس آئے، میں نے انہیں وظیفہ لکھ کے دیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ وظیفہ کتنا پڑھنا ہے؟ میں نے کاغذ واپس لے کے نیچے لکھ دیا پاگل۔ کیا لکھا؟ پاگل، پاگل نہیں، گل پہ بجاونی پوندی ہے نا، کیا کرا گل پہ بجاونی پوندی ہے۔ پاگل یعنی دیوانہ ہو جا، پاگل ہو جا۔ جب تو دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ سے فیصلے کروا لے گا۔ اور ہمیشہ دیوانے پاگل فیصلے کرواتے ہیں، فردانے فیصلے بہت کم کرواتے ہیں، دیوانے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور واقعی اس نے پڑھنا شروع کیا اور بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا شروع کیا، بہت زیادہ تعداد۔ اللہ سے فیصلہ کروا لیا اپنے غموں کا، اپنے دکھوں کے، اپنے پریشانیوں کے فیصلے اللہ سے کروا لیے۔ جن لوگوں کے ہاں رشتوں کی بندش کے مسائل ہیں اور آج بہت زیادہ ہے، اور اس کی وہ بنیادی وجہ بتاؤں، میں نے اس سے بہت تحقیق کی، دکھوں بڑے خط میرے پاس آتے ہیں، اتنے بڑے خطوں کے بنڈل ہیں کہ ایک بندہ مستقل بیٹھ کے ان کو کھولتا ہے۔ دکھوں بڑے خط ہی خط اور ملاقاتیں ہی ملاقاتیں۔ میرے ٹشو کے ڈبے 20 40 ٹشو کے ڈبے آتے ہیں جو میرے ساتھ دراز پڑی، اس دراز میں 2 ڈبے پڑے ہوئے ہیں، ایک لگا ہوا ہے، ایک ایسے پڑا ہے کہ میرے پاس مرد عورت رونے والے آتے ہیں، میں نے انہیں ٹشو دینے ہوتے ہیں۔ سکھی میرے پاس کیا کرنے آئے گا؟ میرے پاس تو دکھی آتے ہیں، الجھے ہوئے، مشکلات میں مارے ہوئے، غموں کے مارے ہوئے، زمانے کے لٹے ہوئے یا تقدیر کے مارے ہوئے، میرے پاس دکھی آتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربات میں یہ دیکھا ہے، عورتوں کے چہرے کے غیر ضروری بال اس وقت بہت زیادہ نکل رہے ہیں، اور کتنی عورتیں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم مردوں کی طرح شیو کرتی ہیں۔ عورتوں کے غیر ضروری بال اور رشتوں کی بندش، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کھلے بال، کھلا جسم، کھلا گلا، کھلا لباس اور بے پردگی، ان کا تعلق اس چیز سے ہے۔ میں اپنے اکابر کی کتابوں سے، واقعات سے آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ اس کا تعلق جنات کی نظر بد سے ہے، کہ جنات شیاطین عورت کے ننگے گوشت اور ننگے بدن اور ننگے بالوں کے بہت عاشق ہوتے ہیں۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار اس کے واقعات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی، اور اللہ نے عذاب بھیج دیا کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ مال ہے، دولت ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں اللہ والوں، کہتے ہیں ٹرکوں کے ٹرک جہیز کے بھر کے دینے کو تیار ہیں، بس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ آتے ہیں، بس بات چیت ہوتی ہے اور توقع ہوتی ہے کہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ بس مسئلہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جاتا ہے۔ یا ادھر سے کمی یا ادھر سے کمی، یا ادھر سے انکار یا ادھر سے انکار، یا ادھر سے کوئی بے رغبتی یا ادھر سے۔ کیوں ہے ایسا؟ میں نے اس سلسلے میں یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر کو بہت پرتاثیر پایا۔ 1100 دفعہ صبح شام، 500 دفعہ صبح شام، کم از کم 313 دفعہ صبح شام تو اس کو ضرور پڑھیں۔ یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر۔ اچھا، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ اس میں تھوڑا سا فرق آپ ذرا سمجھ لیں، دیر تو نہیں ہوگی میری بات کو۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ آج ذرا مجھ سے وہ فرق سن لیجیے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ طالب علم ہوں، اپنا بیٹھا سبق سنا رہا ہوں، اللہ میرا سبق بھی پکا کر دے، آپ کا سبق پکا کر دے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میں نے پڑھی ہے دعا۔ اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا، اور یہاں ڈوب جائے مولا ربنا۔ اور یاد رکھیے گا، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے، ان دعاؤں میں زیادہ پرتا
تاثیر دعا وہ ہے جس کے سے پہلے اللہم آتا ہے، کیونکہ اللہم لفظ اللہ، اللہ اس میں ساتھ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس میں ساتھ ہے، اور اس میں ساتھ کی بڑی تاثیر. اللہ لا الہ، اللہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے. دعاؤں کا ایک ہے مانگنا اور ایک ہے پڑھنا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں عام طور پر، مانگنے والے مانگتے ہیں، میں عام بات کہہ رہا ہوں. ہم عام دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. اور دعاؤں کا مانگنا کیا ہوتا ہے؟ گڑ گڑانا، بھکاری بننا، محتاج بننا، سائل بننا. پھر دو دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دیکھ تو صحیح، تیرے مسائل اللہ کیسے حل کرتا ہے، غیب کی دنیا سے، رحمت کی دنیا سے، برکت کی دنیا سے. تو کر کے دیکھ تو صحیح، اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کر کے دیکھ تو صحیح. یا لطیفم بخلقہ، یا یہ نہیں تو چند لفظ پڑھ لیں، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر. مولا میری ساری چھپیں تو جانے، مولا میرے سارے غموں کی تجھے خبر ہے، اللہ میرے سارے دردوں کی تجھے اطلاع ہے. اے میرا اللہ سب کچھ جانے، میں تجھے کیا بتاؤں، تو جانے بس کرم کر دے.